منشیات فروشی کے الزام پر گرفتار ہونے والی کوکین کوئین انمول عرف پنکی کی زندگی کی کہانی سامنے آ گئی ہے، جس کے مطابق وہ 12 سال کی عمر میں فلموں میں کام کرنے کے لیے گھر سے نکلی اور ماڈل بننے کی کوشش کی، تاہم اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ پہلے جسم فروشی کے دھندے میں پڑی اور پھر جرائم سے جڑی دنیا کی طرف چلی گئی۔ پولیس اور تفتیشی حکام کی جانب سے سامنے آنے والی معلومات کے مطابق انمول عرف پنکی نہ صرف ایک منظم منشیات نیٹ ورک چلا رہی تھی، بلکہ اس کے خاندان کے متعدد افراد بھی اس کاروبار میں شریک تھے۔ پولیس حکام کے مطابق ملزمہ انمول عرف پنکی کا تعلق کراچی سے ہے اور وہ 1995 میں شہر قائد میں پیدا ہوئی۔ تفتیشی ریکارڈ کے مطابق اس نے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ گرلز اسکول سہراب گوٹ سے حاصل کی اور بعد ازاں مختلف علاقوں میں رہائش اختیار کی، جن میں جمشید کوارٹر، گلستان جوہر اور لاہور شامل ہے۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ انمول کم عمری سے ہی شوبز انڈسٹری اور ماڈلنگ کی دنیا میں آنے کی خواہش مند تھی۔ ذرائع کے مطابق وہ صرف 12 برس کی عمر میں 2006 کے دوران لاہور منتقل ہوئی تاکہ فلم اور ماڈلنگ کے شعبے میں قسمت آزما سکے، تاہم حالات نے اسے جسم فروشی کے دھندے میں ڈال دیا، جس کے بعد وہ جرائم سے جڑی دنیا کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ لاہور پہنچنے کے بعد انمول نے نجی تقریبات، پارٹیوں اور فلمی حلقوں میں آنا جانا شروع کیا، جہاں اس کے روابط مختلف بااثر شخصیات سے قائم ہوئے۔ اسی دوران اسے منشیات کے استعمال اور خفیہ سپلائی نیٹ ورک کے طریقہ کار کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں، جس نے بعد ازاں اسے منشیات کی معینہ کاروبار کی طرف راغب کیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق مینار پاکستان کے قریب اس کی ملاقات عاشی نامی خاتون سے ہوئی، جس نے اسے رہائش فراہم کی۔ ان دنوں انمول بطور ماڈل مختلف پروڈکشن ہاؤسز اور فلم ڈائریکٹر سے ملاقاتیں کرتی رہی تاکہ کسی فلم میں کام مل سکے، لیکن اسے کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ اسی دوران اس کی ملاقات رانا ناصر نامی شخص سے ہوئی، جو بعد میں اس کا شوہر بنا۔ تفتیشی حکام کے مطابق رانا ناصر پیشے کے اعتبار سے وکیل تھا اور اس کے ایک انٹرنیشنل کوکین گینگ سے رابطے تھے۔ انمول نے ابتدا میں اس کے ساتھ مل کر منشیات کے کاروبار میں قدم رکھا اور بعد میں خود اس نیٹ ورک کی عام کردار بن گئی۔ پولیس کے مطابق ملزمہ نے انٹرنیٹ سے کوکین تیار کرنے کے طریقے سیکھے اور بعد ازاں اپنا الگ برانڈ بھی متعارف کروایا۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق اس کی تیار کردہ کوکین کو ملک کی مہنگی ترین کوکین میں شمار کیا جاتا تھا اور مخصوص حلقوں میں اس کی خاص مانگ تھی۔ تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا کہ رانا ناصر سے علیحدگی کے بعد انمول نے ایک ریٹائرڈ پولیس افسر رانا اکرم سے شادی کی۔ اس دور میں اس نے اپنے منشیات نیٹ ورک کو کراچی، لاہور، اسلام آباد اور دیگر شہروں تک وسعت دی۔ ذرائع کے مطابق انمول عرف پنکی اپنے بھائیوں ریاض بلوچ، محمد ناصر اور شوکت بخش کے ساتھ مل کر پورا نیٹ ورک چلاتی تھی۔ شوکت بخش نیٹ ورک کا خاص کارندہ تھا، جبکہ ناصر کی گرل فرینڈ کراچی کی پوش پارٹیوں اور مخصوص حلقوں میں کوکین سپلائی کرنے میں مدد فراہم کرتی تھی۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق ملزمہ کے خاندان کے متعدد افراد کے خلاف اسلحہ آرڈیننس اور نارکوٹکس ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہیں۔ شوکت بخش 2024 میں بوٹ بیسن تھانے میں درج ایک مقدمے میں گرفتار بھی ہو چکا ہے، جبکہ ریاض بلوچ اور ناصر کے خلاف سچل، گزری اور بوٹ بیسن تھانوں میں مقدمات موجود ہیں۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ نیٹ ورک انتہائی منظم انداز میں کام کرتا تھا۔ لاہور سے خواتین کے ذریعے ٹرینوں اور انٹرسٹی بسوں میں کوکین کراچی بھجوائی جاتی تھی۔ کراچی پہنچنے کے بعد بائیک رائڈرز مختلف علاقوں میں موجود ڈیلرز تک سامان پہنچاتے تھے۔ یہ منشیات بعد ازاں طلبہ، پارٹی سرکلز، بااثر شخصیات اور مخصوص گاہکوں تک پہنچائی جاتی تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ نیٹ ورک کے ارکان ایک دوسرے سے براہ راست رابطہ کم رکھتے تھے تاکہ گرفتاری کی صورت میں پورا گروہ بے نقاب نہ ہو سکے۔ پولیس نے انکشاف کیا کہ ادائیگیوں اور مالی لین دین کے لیے جدید آن لائن طریقہ کار اختیار کیا تھا۔ تفتیش کے مطابق موبائل ایپس، بینک اکاؤنٹس اور مختلف افراد کے ناموں پر رجسٹرڈ سم استعمال کی جاتی تھی تاکہ اصل شناخت چھپائی جا سکے۔ ابتدائی تحقیقات میں ملزمہ نے انکشاف کیا کہ کراچی میں ماہانہ 2 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی منشیات فروخت کی جاتی تھی۔ اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ مختلف تھانوں کی پولیس کو ماہانہ لاکھوں روپے ادا کیے جاتے تھے تاکہ پولیس کارروائیوں سے بچا جا سکے۔ پنکی نے دوران تفتیش یہ بھی کہا کہ اس کے رائڈر کو حراست میں لے کر 1 کروڑ روپے تک کی مجموعی رشوت وصول کی گئی۔ اس نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ بعض اہلکاروں کی جانب سے دباؤ اور ہراسانی کے باعث اس نے مبینہ طور پر
कर एक पुलिस एहलकार के कत्ल की मंसूबाबंदी तक पर गौर किया था। पुलिस हुकाम के मुताबिक खुफिया इत्तला मिलने पर कराची के इलाके गार्डन वेस्ट में एक फ्लैट पर छापा मारा गया, जहां मुबैना तौर पर कोकीन तैयार और फरोख्त की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान अनमोल उर्फ पिंकी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बड़ी मिकदार में मनशियात और केमिकल बरामद किए गए। हुकाम के मुताबिक फ्लैट से 1540 ग्राम कोकीन, 6970 ग्राम मुख्तलिफ केमिकल और खाम माल बरामद हुआ। कब्जे में ली गई अशिया में बेकिंग पाउडर, एफिड्रिन, केटामिन और कोकीन हाइड्रोक्लोराइड शामिल हैं। इसके अलावा एक पिस्तौल, 2 मैगजीन और 10 राउंड भी बरामद किए गए, जबकि मुल्जिमा असलहे का लाइसेंस पेश न कर सकी। पुलिस ने छापे के दौरान नकद रकम, मोबाइल फोन, ब्लैंक चेक्स, अहम दस्तावेजात और दीगर सामान भी तहवील में ले लिया। तफ्तीशी इदारे इन मोबाइल फोन्स और माली रिकॉर्ड की मदद से नेटवर्क के दीगर मुमकिना किरदारों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तहकीकात में यह पहलू भी सामने आया कि मुलजिमा ने गिलगित में एक होटल कायम कर रखा था। हुक्काम को शुबा है कि होटल को सरमायाकारी और नेटवर्क की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। ताहम इस हवाले से मजीद तहकीकात जारी हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजिमा ने दौरान तफ्तीश एतराफ किया कि वो तकरीबन 5 साल कबल भी पंजाब पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुई थी, लेकिन मुबैना तौर पर भारी रिश्वत देकर रिहाई हासिल करने में कामयाब हो गई। मुतल्लिका हुकाम अब इस दावे की भी छानबीन कर रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक इस केस ने न सिर्फ मनशियात के बढ़ते हुए मुनज़्ज़म नेटवर्क बल्कि मुमकिन करप्शन, माली मुआवनत और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जुड़े कई संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। हुक्काम का कहना है कि तहकीकात का दायरा मजीद वसी किया जा रहा है और जल्द मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्को हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।